بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 8 چیپٹر 1 آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان۔ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف آئیڈیالوجی۔ ٹیکسٹ بک پیج نمبر 2، سورسز آف آئیڈیالوجی۔ سورسز مین ماخوذ یا ذرائع۔ سورسز آف آئیڈیالوجی سے مراد وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ہونے سے ایک نظریے کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ ایک نظریے کو تشکیل دینے کے لیے 5 قسم کے ماخوذ یا ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ کامن ریلیجن ہے، مشترکہ مذہب کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 کامن ریس، مشترکہ نسل۔ نمبر 3 کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی، مشترکہ زبان اور رہائش۔ نمبر 4 کامن پولیٹیکل پرپسز، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ نمبر 5 کامن کسٹمز، مشترکہ رسم و رواج۔ یہ وہ 5 قسم کے سورس ہیں جن کے ہونے سے ایک نظریے کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو لیٹس ہم پہلے سورس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب۔ Religion is not only a set of adoration worships, but it has profound impacts on the whole of the social life. Adoration کہتے ہیں عبادات، profound کہتے ہیں گہرے، impacts اثرات۔ Every religion maintains social relationships in the light of specific ideas. maintains استوار کرتے ہیں، ریلیشن شپ تعلق، اسپیسیفک مخصوص۔ فار ایگزامپل دی یورپینز، دی جیپنیز، دی ہندوز اینڈ دی مسلمز وانٹ ٹو لیڈ دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجنز رسپیکٹیولی۔ کامن ریلیجن کی ہم وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ ہر مذہب میں مختلف عبادات بتائی جاتی ہیں، اور کسی بھی مذہب کے رہنے والے لوگ اپنے ہی نظریے کے مطابق اپنے مذہب میں جو بتائی گئی عبادات ہیں، ان عبادات کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق کرتے ہیں، اور اپنے نظریے کے تحت وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ نمبر 2 کامن ریس، مشترکہ نسل۔ کامن آئیڈیاز آر اوریجینیٹڈ فرام کامن ریس۔ اوریجینیٹڈ جنم لیتے ہیں۔ A common race gives birth to common ideas. It is quite natural that people belonging to the same race develop the sentiments of sympathy and brotherhood for each other. Quite natural and fitri sentiments جذبات، sympathy ہمدردی، brotherhood اخوت یا بھائی چارہ۔ Racism is a strong bond which, because of common ideas, binds the human beings in blood-like relationship. Racism mean نسل پرستی، strong bond مضبوط بندھن، binds منسلک کرتا ہے یا جوڑتا ہے، ہیومن بینگز انسانوں کو، بلڈ لائک ریلیشن شپ خونی رشتوں میں۔ تو اس سیکنڈ سورس کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ کامن ریس، مشترکہ نسل۔ مشترکہ نسل
سے مشترک نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگ آپس میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات رکھتے ہیں جو انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کرتے ہیں۔ تھرڈ، کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی، مشترکہ زبان اور رہائش۔ لینگویج از دی مینس آف کنویئنگ دی فیلنگس، سینٹیمنٹس اینڈ تھاٹس ٹو ادرس۔ کنویئنگ پہنچاتے ہیں، فیلنگس احساسات، سینٹیمنٹس جذبات، تھاٹس خیالات۔ These help to form new ideas, similarity in the ways of living and harmony in ideas depend mostly on the common territory. Similarity یکسانیت، harmony ہم آہنگی، depend انحصار کرنا۔ تو تھرڈ کامن سورس کی وضاحت کرتے ہیں۔ زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقے اور نظریات میں یکسانیت کسی بھی قوم کے لیے مشترکہ زبان اور رہائش پر انحصار کرتے ہیں۔ نمبر 4، کامن پولیٹیکل پرپسز، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ Because of common political purposes and political ideas, most of the nations of the present age try to achieve political freedom for the survival of their national life so that they may become a strong nation. Political ideas، سیاسی نظریات یا خیالات، پریزنٹ ایج موجودہ دور، اچیو حاصل کرنا، سروائیول بقا کو کہتے ہیں۔ 4، سورس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مشترکہ سیاسی مقاصد۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ مشترکہ سیاسی مقاصد کسی بھی قوم کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سورس نمبر 5، کامن کسٹمز، مشترکہ رسم و رواج۔ Common customs have played a vital role in the formation and development of ideas in every age. Vital اہم یا بڑا، every age ہر دور۔ Common customs create ideological harmony with respect to culture and thoughts. Common customs عام رسم و رواج، آئیڈیالوجیکل نظریاتی، ہارمنی ہم آہنگی، کلچر ثقافت، تھاٹس فکر یا خیالات۔ سورس 5 کی وضاحت۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہتا ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم پیج 3 سے نیکسٹ ریڈ کر رہے ہیں۔ ٹاپک نیکسٹ ہے ہمارے پاس، سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، مین ہیز بین سینٹ ٹو دس ورلڈ ود سم پرپز، پرپز لیس لائف نیور گیٹس سکسیس، پرپز لیس بے مقصد۔ دی ایگزسٹنس آف نیشنز از ریفلیکٹڈ تھرو دیئر آئیڈیاز۔ ایگزسٹنس مین وجود، نیشنز اقوام،
ریفلیکٹڈ عکس مہیا کرتی ہیں یا پتہ چلتا ہے یا معلوم ہوتا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہیں۔ انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہی چلتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، آئیڈیاز کریٹ کانشیسنیس آف پرپس امانگ نیشنز۔ کانشیسنیس، احساس یا شعور۔ دیز آئیڈیاز لیڈ دی نیشنز ٹورڈز سکسیس۔ مین، نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی طرف چلتی ہیں یا گامزن ہوتی ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، آئیڈیاز پرووائڈ دی فاؤنڈیشن ٹو اینی پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور کلچرل موومنٹ۔ فاؤنڈیشن، بنیاد، پولیٹیکل سیاسی، اکنامک معاشرتی یا معاشی، کلچرل ثقافتی، موومنٹ تحریک۔ مین، نظریہ کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، آئیڈیاز آر دی ایکسس اراؤنڈ وچ لائف ریوالوز۔ ایکسس، محور، ریوالوز، گردش کرتی ہے۔ اٹ از دی سیکنڈ نیم آف موٹیویٹنگ فورس۔ فورس، قوت، موٹیویٹنگ، متحرک رکھنے والی قوت۔ مین، نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، آئیڈیاز پرووائڈ ڈسپلن ٹو ویریس اسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ مین، نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ آئیڈیاز ڈٹرمن دی نیشنل ڈیوٹیز اینڈ رائٹس۔ ڈٹرمن، تعین کرتے ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ آئیڈیاز آر جسٹ لائک سم تھنگ which is invisible, but the nations look, live and dynamic because of it۔ something mean روح، ویسے تو کسی چیز کو کہتے ہیں something، کوئی چیز، ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ invisible، جو چیز نظر نہ آتی ہو۔ ڈائنامک، متحرک۔ مین، نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اقوام اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، if a nation ignores its ideas, it endangers its existence, and some new ideas tries to merge this nation and changes its identity۔ اگنورز، نظر انداز کرنا، انڈینجرز، خطرہ، ایگزسٹنس، وجود میں، مرج کہتے ہیں شامل کر لینا یا ضم کرنا، چینجز، بدل دیتا ہے، ایٹس، آئیڈینٹی، آئیڈینٹی مین شناخت یا پہچان۔ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطر میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر شامل کرنے یا ضم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا سیکنڈ لیکچر، جس میں ہم نے سورسز آف آئیڈیالوجی اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی کو پڑھا ہے، ہمارا سیکنڈ لیکچر کلوز ہوتا ہے۔ جو ہم نے ابھی سیکنڈ لیکچر لرن کیا ہے، سورس
and significance of ideology is your long questions number 9. आपकी टेक्سट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी हमने अभी पढ़ा है आज। आप उस क्वेश्चंस को राइट करें। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, राइट डाउन ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आंसर क्या है? जो आज हमने पढ़ा है लेक्चर वो हमारा आंसर है। मीन्स सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी पेज नंबर 2 एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी पेज नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन 9 पार्ट बी का आंसर कंप्लीट होता है। नाउ यू मस्ट राइट टुडे डायरी। प्लीज़ राइट डाउन डायरी is learn long question number 9 part B. Take care yourself. इसके साथ ही हमारा लेक्चर ऑफ हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।